آپ جس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں اس چیز کی فکر کریں، اور جس چیز کی آپ کی ذمہ داری براہ راست نہیں ہے اس کے لیے اتنی ہی فکر کریں جتنی کہ آپ کو کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بعض لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں ذمے میں لے لیتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم کو اگر مثال کے طور پر حکومت کے لیول پر کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوئی خواہش ہے، ضرور دعا کریں۔ ہمارے کوئی جان پہچان میں لوگ ہیں کہ جو انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کو ضرور اپروچ کریں، لیکن اس کو اپنے اوپر ایسے طاری نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہم بالکل نڈھال ہو جائیں۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ بعض لوگوں میں بڑی ایک خواہ کی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں نے ابھی حال ہی میں کسی سے پوچھا جی کہ آپ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو مجھے سمجھائیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے کوئی قریب کے کوئی صاحب تھے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو بہت دعائیں کی۔ میں نے گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ وہ صاحب ٹھیک ہو جائیں آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا سارا نظام ہی بدل دے گا۔ یعنی پھر تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی دنیا اس طرح اس اصول پہ تو نہیں چل رہی کہ آپ کسی کی اصلاح کے لیے دعا کریں اور وہ خود کوئی کوشش نہ کرے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ کو اپنی لمٹس کو سمجھنا چاہیے۔ دعا کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی آپ توقع اتنی زیادہ رکھ لیں کہ اگر وہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق پوری نہ ہو تو آپ پریشان ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی حکمت پر ایمان نہیں رکھا ہوا۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی حکمت بالاتر ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔